جب وہ جیل کی سلاخوں سے نکلا تو اس کے سامنے ایک جنگل کھڑا تھا جہاں زمین پر ہزاروں بچھو رینگ رہے تھے اور اندھیرے میں ایک دیو ہیکل درندہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کہانی ایک ایسے قیدی کی ہے جو برسوں سے اپنی بے گناہی کی سزا بھگت رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آزادی کی قیمت قید سے بھی زیادہ خوفناک ہو سکتی ہے۔ یہ صرف بھاگنے کی نہیں بلکہ زندگی اور موت کی جنگ تھی۔ میں ہوں رحمان انور اور آپ دیکھ رہے ہیں بصرہ ٹاکز۔ ایک آدمی جیل کی تنگ کوٹری میں برسوں سے قید تھا۔ اس پر ایک ایسا جرم ڈال دیا گیا جو اس نے کیا ہی نہیں۔ عدالت میں اس کی ایک نہ سنی گئی اور فیصلہ سنا دیا گیا عمر قید کا۔ وہ بار بار کہتا رہا کہ میں بے گناہ ہوں، مگر اس کی آواز دیواروں میں دب جاتی۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی زندگی دن رات کے حساب سے گنتی میں بدل گئی۔ اس نے اپنی جوانی انہی سلاخوں کے پیچھے گزار دی اور امید کا چراغ بجھنے کے قریب تھا، لیکن ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ جب اچانک جیل کے اندر بجلی بند ہو گئی، اندھیرا چھا گیا اور گلیاروں میں شور مچ گیا۔ سپاہی بھاگتے پھر رہے تھے لیکن کسی کو سمجھ نہ آ سکی کہ تالے کیوں ٹوٹنے لگے۔ اس قیدی کا دروازہ بھی خود بخود کھل گیا اور وہ حیران کھڑا سوچتا رہا۔ پہلا قدم باہر نکالتے ہی اس کے دل میں خوف اور امید دونوں نے جگہ بنا لی۔ وہ جانتا تھا یہ موقع شاید زندگی میں پہلی اور آخری بار آیا ہے۔ اس نے دوڑ لگا دی اور اندھیری رات میں جیل کی دیواروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ ننگے پاؤں بھاگتا رہا اور جنگل کی کالی راہوں میں گم ہوتا گیا۔ درختوں کی سرسراہٹ اور ہوا کی چیخ اس کا پیچھا کرتی رہی۔ وہ کئی گھنٹے بھاگتا رہا یہاں تک کہ تھکن نے اس کے جسم کو توڑ دیا۔ صبح ہونے پر وہ ایک ندی کے کنارے بیٹھ گیا اور ٹھنڈے پانی سے پیاس بجھائی۔ کئی دن تک وہ بھٹکتا رہا، کبھی جنگل میں چھپ کر سوتا، کبھی پہاڑی غار میں پناہ لیتا۔ کھانے کو کچھ نہ ملتا تو درختوں کے پتے اور خشک پھل اس کا سہارا بنتے، لیکن ہر دن اس کا جسم مزید کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن اسے جنگل کے بیچ ایک پرانا کھنڈر نظر آیا، پتھروں کی اونچی دیوار اور درمیان میں ایک بڑا چبوترا جیسے وقت کے ساتھ ٹوٹ کر بھی قائم تھا۔ وہ اس پر چڑھ گیا تاکہ کچھ دیر محفوظ محسوس کرے، لیکن جیسے ہی وہ اوپر کھڑا ہوا زمین پر ایک عجیب سی حرکت شروع ہو گئی۔ پہلے تو اسے لگا شاید یہ اس کی کمزوری کی وجہ سے دھوکہ ہے، مگر پھر اچانک ہزاروں بچھو زمین پر نکلنے لگے اور ہر طرف پھیل گئے۔ وہ اوپر کھڑا خوف زدہ انہیں دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ بچھوؤں کے درمیان سے ایک سناٹا ٹوٹا اور گنی جاریوں سے ایک دیو ہیکل بیریا نکل آیا۔ اس کے دانت خوفناک چمک رہے تھے اور آنکھوں میں بھوک کی آگ جل رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا اور اس کی نظریں سیدھی قیدی پر جمی تھیں۔ قیدی نے سوچا کہ وہ بھاگنے کے لیے نیچے کودے، لیکن نیچے بچھوؤں کا سمندر تھا۔ وہ پھنس گیا اور چاروں طرف موت کے منہ کھلے تھے۔ بیریا دار کر زمین پر پنجے مارتا رہا لیکن بچھو اس پر لپٹنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر قیدی کی آنکھوں میں وحشت پھیل گئی، کیونکہ اب بیریا اور بچھو دونوں ایک دوسرے سے الجھنے لگے۔ بیریا زور سے جھپٹا لیکن اس کے جبڑے میں کئی بچھو گھس گئے اور وہ پاگلوں کی طرح جھٹکنے لگا۔ قیدی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور چبوترے سے چھلانگ لگا دی اور دوسری طرف بھاگ نکلا۔ اس کے پاؤں کانٹوں سے زخمی ہو گئے مگر اس نے دوڑنا نہیں چھوڑا۔ وہ جنگل میں اندھا دھند بھاگتا رہا اور سانس پھولنے کے باوجود رکا نہیں۔ آخر کار وہ ایک چھوٹی جھونپڑی تک پہنچا جو ویران لگ رہی تھی۔ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تو وہاں اندھیرا اور بوسیدگی کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن کم از کم وہ لمحہ بھر کے لیے محفوظ تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا اور ہانپتے ہوئے سوچنے لگا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ڈر گیا اور سانس روک کر سننے لگا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک بوڑھا آدمی ہاتھ میں لالٹین لیے اندر آیا۔ اس نے قیدی کو دیکھا اور مسکرا کر بولا کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ قیدی حیران رہ گیا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور میرا انتظار کیوں؟ بوڑھے نے کہا کہ یہ سب کچھ جو تم نے دیکھا یہ اتفاق نہیں بلکہ ایک امتحان ہے۔ تمہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے قید سے آزاد ہونا تھا اور خوف سے گزرنا تھا۔ قیدی نے چیخ کر کہا، میں تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا تھا۔
بوڑھے نے کہا کہ یہی اصل امتحان ہے، جب انسان بے بس ہو تب اس کے فیصلے اس کی تقدیر لکھتے ہیں۔ قیدی خاموش ہو گیا اور زمین پر نظریں گرا لیں۔ بوڑھا اس کے قریب آیا اور کہا کہ اگر تم یہ جنگل چھوڑنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے ماضی کا سامنا کرنا ہوگا۔ تم پر جو الزام لگا تھا اس کی حقیقت ابھی باقی ہے اور وہیں تمہاری آزادی بھی چھپی ہے۔ قیدی کے دل میں امید اور خوف دونوں ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ بوڑھے نے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چابی رکھی اور کہا کہ تمہیں واپس جانا ہوگا جہاں سے تم آئے تھے۔ وہ حیران رہ گیا اور بولا کہ میں کبھی جیل واپس نہیں جا سکتا۔ بوڑھا مسکرا کر بولا کہ کبھی کبھی آزادی کی راہ قید کے دروازے سے ہی گزرتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ لالٹین بجھا دیتا ہے اور کمرے میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ قیدی نے محسوس کیا کہ زمین اس کے قدموں تلے ہل رہی ہے اور اگلے لمحے وہ خود کو دوبارہ جیل کی کوٹری میں کھڑا پاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہی چابی موجود تھی اور سامنے اس کا پرانا دروازہ تھا۔ اس بار وہ دروازہ خود کھولتا ہے اور باہر نکلتا ہے، لیکن اس بار گلیاروں میں کوئی شور نہیں، کوئی سپاہی نہیں، صرف سناٹا ہے اور لمبی راہداری جو روشنی کی طرف جا رہی تھی۔ وہ چلنے لگتا ہے اور ہر قدم پر اس کے دل سے خوف نکلتا جاتا ہے۔ آخر کار وہ روشنی میں پہنچتا ہے اور اس کے چہرے پر سکون کی مسکراہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ اصل قید صرف دیواروں کی نہیں بلکہ انسان کے دل کی ہوتی ہے، اور جو اپنے خوف کو توڑ دے وہی اصل میں آزاد ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر پسند نہیں آئی تو بے شک نہ کریں، لیکن ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔